السلام علیکم گریڈ سیونتھ، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن بیٹا۔ آج ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں کردار نگاری۔ بیٹا ڈے ہے آج ہمارا جمعۃ المبارک اور ڈیٹ ہے 21/8/2020۔ جی گریڈ سیون، تو جمعے کے لحاظ سے بیٹا آپ نے اہتمام کیا ہے، اپنے نیل تراشے ہیں بیٹا۔ بیٹا نیل تراشیں، نہائیں دھوئیں، مسواک کریں بیٹا، اور اپنے آپ کو نماز کے لیے ریڈی کریں، کیونکہ ہمارا جو اولین کام ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم کردار نگاری کرنے جا رہے ہیں بیٹا۔ جی گریڈ سیون، سب سے پہلے تو بیٹا کردار ہوتا کیا ہے؟ یعنی کہ کریکٹر۔ اب ہر انسان کا جو کردار ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، یعنی کہ بولنے چالنے، اس کا رہن سہن، اس کی ظاہری خصوصیات بیٹا وہ ایک سے دوسرے کی تبدیل ہوتی ہے۔ اس کی اگزامپل بیٹا ابھی ہم نے پڑھی ہے ریسنٹلی، آدمی نامہ نظم پڑھی ہے نا بیٹا، اس میں آپ نے ہے تو سب آدمی، لیکن بیٹا ان کے ڈفرینٹ کردار پڑے ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، تو اور کوئی بیٹا گداگر ہے، کوئی بیٹا کفن پہننے والا ہے، کوئی کفن بیچنے والا ہے بیٹا مرنے والا بھی آدمی ہے، اس کو دفنانے والے بھی آدمی ہیں بیٹا، جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، جو ظلم سہ رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور بیٹا جو کمینے ہیں، اشراف ہیں بیٹا، غرض دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے دو ہی جنس بنائی ہیں، میل اور فیمیل، ہے تو سب آدمی، لیکن سب اپنے اپنے کردار نبھا رہے ہیں۔ ہر ایک کا جو کردار ہے اس دنیا پہ ادا کرنے کا وہ الگ ہے۔ لیکن بیٹا یہاں پر آپ نے مختلف کرداروں کے بارے میں پڑھا، اب میں آپ کو یہی بتاؤں گی، کسی ڈرامے، افسانے، نظم یا بیٹا کسی بھی نظم میں ہم کسی بھی قسم کے بیٹا جو کردار کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی کرداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، انہیں تفصیل سے بیان کرنا، یعنی کہ ان کی زندگی، ان کے پہلوؤں پہ، ہر پہلو پہ روشنی ڈالنا بیٹا کردار نگاری کہلاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کردار نگاری، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کریکٹر یعنی کردار کے بارے میں بتایا۔ اب کردار نگاری کیا، یعنی کہ اس جو انسان ہے اس کے زندگی کے ہر ایک پہلو پہ اس کے روشنی ڈالنا بیٹا کردار نگاری کہلاتا ہے۔ یعنی کہ بیٹا سب سے پہلے تو ہم تعارف دیں گے، وہ کیا، اس کا نام کیا ہے، اس کا بیٹا سب سے پہلے انٹروڈکشن دیں گے، پھر اس کی ظاہری خصوصیات۔ بیٹا ظاہری خصوصیات میں اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کا حلیہ، اس کی عمر، اس کی عادات، پھر بیٹا عادات کی طرف ہم آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خصوصی باتیں پائی جاتی ہیں، خصوصی عادات پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے منفرد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا کہ ہم نے چچا چکن کے بارے میں پڑھا بیٹا، مرزا نکتہ کے بارے میں پڑھا، یعنی کہ مرزا نکتہ کی اہم بات کیا تھی، خصوصی کردار خصوصیت کیا تھی بیٹا، وہ ہر بات میں نکتہ چینی کیا کرتے تھے، اور چچا چکن ان کی بدحواسیاں، یعنی کہ وہ ہر کام میں ٹانگ اڑاتے تھے، اور ٹانگ اڑا کر پھر خود ہی اس مشکل میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ پڑھا تھا نا بیٹا؟ اب بیٹا لیکن خصوصیات سب کی الگ الگ ہیں، اور ظاہری خصوصیات بھی سب کی الگ ہوتے ہیں، یعنی کہ چلنا پھرنا، عمر، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، ہر ایک کا بیٹا الگ ہوتا ہے۔ تو گریڈ سیونتھ یہاں ہم ایک پیراگراف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے کردار نگاری کریں گے بیٹا۔ جی بیٹا یہاں بک پہ دیکھیں، جنوری کی ایک شام ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مار روڈ پر پہنچا اور خرامہ پٹری پر چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا گرم اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلوبن گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کر گھمانے لگتا تھا۔ اب بیٹا یہ ایک اقتباس ہے جو اوور کوٹ یعنی کہ غلام عباس نے لکھا، اس سے لیا ہے۔ اب بیٹا آپ نے یہ پیراگراف پڑھا، گریڈ سیونتھ آپ کے ذہن میں بیٹا کیا امیج آیا؟ یعنی کہ آپ یہاں بتایا کہ جو کردار نگاری ہے وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے، یعنی ظاہری شکل و صورت، حلیہ، گفتگو،
اور چلنے پھرنے کا انداز بیان کرنا اور باطنی بھی، مثلا اس کے کردار کے اعداد و خصائل، اس کی طبیعت و مزاج بیان کرنا۔ تو بیٹا یہاں پر آپ نے یہ پیراگراف پڑھا اور آپ کی ذہن میں بیٹا آپ نے امیج بنا لیا ہوگا وہ کیسا آپ بنا لیتے۔ تو بیٹا اب آپ نے کرنا کیا ہے، بیٹا یہاں پر آپ کو دو کردار دیے گئے ہیں، چچا چھکن نے ردی نکالی اور مرزا نقطہ۔ بیٹا آپ نے انہیں دوبارہ پڑھنا ہے اور دوبارہ پڑھنے کے بعد ان کے جو مرکزی کردار ہیں چچا چھکن اور مرزا نقطہ کا بیٹا کرداری خاکہ آپ نے تحریر کرنا ہے ایک پیج پر۔ بیٹا یہاں پر آپ کو 3 بیٹا جو ہیں جملے دیے گئے ہیں ان کے حساب سے آپ نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو کردار کا تعارف آپ نے بتانا ہے، پھر ظاہری خصوصیات میں بیٹا اس کا حلیہ، عمر وغیرہ، اور بیٹا اعداد و خصائل میں فطری خصوصیات۔ وہ بیٹا آپ نے جب ریڈنگ کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ کردار نگاری کم از کم 5 یا 6 سطور پر مشتمل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہاں آپ کو مثال بھی دی گئی ہے۔ اب بیٹا یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے گریڈ 7، آپ نے ان 2 کرداروں میں سے کو لینا ہے اور ان کے بیٹا کردار نگاری کرنی ہے۔ ریڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، لیسن دونوں موجود ہیں، ان کی پہلے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے کردار نگاری کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں گریڈ 7۔ اللہ حافظ۔